سورہ واقعہ اور سورہ انا انزلنا. سورہ انا انزلنا کس حوالے سے؟ کہ آدمی جب کبھی بھی اپنے روزگار پر جائے تو گھر سے نکلتے وقت سورہ انا انزلنا پڑے، اور جب واپس آئے روزگار کسی اور کام سے نہیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت، اور ہر نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت. بڑی تاکید ہے اس کی معصومین کی جانب سے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلامی حکمرانوں میں سے ایک نے، جن کے بارے میں مودودی نے خلافت و ملوکیت میں بھی لکھا، عبداللہ ابن مسعود کو، جو پیغمبر کے بہت پرانے صحابی تھے، اپنی حکومت سے اختلاف کی بنیاد پر اتنا زد و کوب کروایا کہ ان کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور ان کے مرنے کے آثار نمودار ہوئے. یہ وہی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو بھی جلا وطن کیا تھا. عبداللہ ابن مسعود کی اسی جرم کے اندر ان کی پٹائی کی گئی یا زد و کوب کیا گیا کہ وہ حکومتی خزانے کے اس استعمال پر صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے کہ جو استعمال یہ طے کے کیا جاتا تھا کہ آج بیت المال ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم اسے شیر مادر کی طرح استعمال کریں گے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے بولنے کا. اب یہ تاریخ کی بہت نازک حقیقتیں ہیں، آج کے دور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا بھی ممکن نہیں، اور بچوں کے سامنے تاریخ نہ پہنچے یہ بھی اچھا نہیں. تو عبداللہ ابن مسعود جب مرنے کے قریب ہوئے، زخمی حالت میں ان کو مسجد النبوی سے اٹھا کے لایا گیا. تو یہ واقعہ ہے کہ وہ پہنچے پھر مزاج پرسی کے لیے وہی صاحب جو کچھ ہوا اس پر اظہار معذرت تھی. ہزارہ سال گزر جانے کے باوجود سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ وہی باتیں گھوم پھر کے آتی ہیں. بیت المال کا غلط استعمال ہوا، احتجاج کرنے والے کو پٹوایا گیا. اس کے بعد سربراہ مملکت تشریف لاتے ہیں، معذرت کرتے ہیں کہ چھوٹے لوگوں نے غلطی کر لی، ان کو سزا دی جائے گی. ہم آئے ہیں اور کیا کمپنسیشن ہم دے دیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے. عبداللہ ابن مسعود وہ پورا ڈائلاگ نقل کرنے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت، ہر طرح سے ان کی پیشکش کو رد کیا. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، اور ظاہری اعتبار سے یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں. ان کی بیٹیاں بہت تھیں، اب سب غیر شادی شدہ، تو یہی سوچ لیجئے کہ آپ کے بعد ان کا کیا گزرے گا. تو عبداللہ ابن مسعود کا جواب اس وقت یہی تھا کہ مجھے اس مسئلے میں کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ میری بیٹیاں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. چنانچہ یہ مسئلہ تم کو کبھی پیش ہی نہیں آئے گا کہ باپ مر گیا، بھائی ہے نہیں، گھر کا گزارا کیسے. اور یہ جواب سننے کے بعد سے وہ سارے معاوضہ دینے اور کمپنسیشن اور ازالہ اور تاوان اور کفارہ اور دیت کی سب بات ختم ہو گئی. یعنی پیغمبر کی اتنی مشہور حدیث تھی کہ جہاں یہ بات چھیڑ دی ایک مرتبہ بس سامنے والا بھی سمجھ گئے کہ اب اس کے بعد بات کرنا بیکار ہے. سورہ واقعہ نہیں، ایک خزانہ ہے گویا اس خاندان کے ہاتھ میں. تو یہ سورہ واقعہ کی مسلسل تلاوت نماز عشاء کے بعد، البتہ مشہور اسی طرح سے اور فوائد بھی اسی طرح سے، لیکن آغا مرشی نجفی جو وصیت نامہ پڑھنے کے قابل، ایک مرگ وقت کا وصیت نامہ، لیکن ایک عجیب انداز ہے اس وصیت نامے کا. انسان خالی وصیت نامہ پڑھ کے ایک مرتبہ اس کا دل ہل جاتا ہے. ایسی معرفت، ایسی محبت اہل بیت اور ایسا اس کے اندر مولائیت کا اظہار. تو اس میں یہ ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کروں. ذرا سی ایک ٹیکنیکل بات میں نے کر دی جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ دونوں طریقے سے اجازت.